اور ایسے ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے شریعت اور طریقت کے ساتھ۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ جس سلسلے میں بدعات شامل ہو جائے، جس سلسلے میں بدعات شامل ہو جائے، اس سلسلے کا فیض ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت میں احکام میں بدعت آ جائے تو وہ بدعت ان احکاموں کو اور شریعت کو باطل کر دیتا ہے، لیکن طریقت میں اگر بدعات شامل ہو جائے تو طریقت کی بدعات اس طریقت کے فیض کو ختم کر دیتا ہے، اور حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے بدعات کی رد فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ ہوا اور ہمارے ہاں کافی ہمارے سلسلے پر اعتراضات ہو گئے، اور اعتراض جب ہوئے نا، کسی نے ہمارے تصوف پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ جو کچھ تصوف میں ذکر آپ دے رہے ہیں، بیعت کرتے ہیں، یہ جو آپ عمامہ پہنتے ہیں، یہ آپ کی داڑیاں ہیں، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے اعتراض ہمارے ان چیزوں پر کر لیا جنہیں ہم نے طریقت میں خود بخود شامل کر لیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جسے ہم طریقت میں شامل کر لیں گے بدعات کو، تو طریقت کی فیض ختم ہوتی جائے گی۔ اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے آپس میں فیصلہ کیا ہے، اور یہ سارے سالکین کے لیے ایک حکم نامہ مرکزی استانے سے جاری ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج صرف آپ کے روبرو ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ حکم نامہ ہوگا، اور جو بھی سالکین جہاں پر محافل کراتے ہیں اس حکم اس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کی سند کو منسوخ جانا جائے گا، اور انہیں مسند خلافت سے اور ان کی محفل ذکر کو روکا جائے گا۔ اس میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں میری تو اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس آستانے کے سجادہ نشین جناب قبلہ محمد سعید حیدری صاحب کا اور جناب قبلہ مولانا محمد حمید جان صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، جناب قاری صاحب محمد حبیب جان اور یہ فقیر عاجز بندہ، اور حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے تمام اولاد اور خلفائے کرام میں حضور میاں صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور جناب گلزار صاحب بھی تشریف فرما ہے، دوسرے خلفاء کرام تک بھی یہ بات پہنچائی جائے گی۔ یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس آئین کو ہم نے لینا ہے، اور جو بندہ بھی اس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے یا جس کی اس آئین کی خلاف ورزی نشاندہی ہو گئی اور اس پر ثابت کیا گیا، تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس بندے کو مسندی خلافت سے اور مسندی محفل سے اسے ہٹایا جائے گا، اور پھر ان کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ اس بندے کا سلسلہ سیفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ذاتی طور پر کوئی بندہ جو افعال کرنا چاہے تو ان کی نسبت سلسلے کی طرف نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یہ میرا ذاتی فعل ہے، میں سیفی نہیں ہوں، یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ سب سے پہلے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا عقیدہ سماعت فرمائے کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا عقیدہ مبارکہ کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں دیوبندی ہمیں کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، اور بریلوی ہمیں کہتے ہیں دیوبندی ہے۔ آپ لاکھوں دفعہ بھی سلسلے والے لوگ کسی بھی ایسے اعمال کو جو مسلک بریلویت میں ہے اگر اسے ادا کرتے جائیں گے تو بریلوی آپ کو نہیں مانیں گے کہ یہ بریلوی ہے۔ بریلوی آپ کو کہیں گے یار تو مونچے صاف کر رہے ہو، یہ تو دیوبندیوں کا علامت ہے۔ بریلوی آپ کو کہیں گے آپ تو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے ہو، یہ تو دیوبندیوں کا علامت ہے۔ بریلوی آپ کو کہیں گے بھئی تو نقش بندی ہو، اور قانون یہ ہے کہ نقش بندی آدھے دیوبندی، یہ اصطلاح ہے بریلویوں کا۔ بریلویوں کا اصطلاح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نقش بندی آدھے دیوبندی۔ اب آتے ہیں دیوبند کی طرف، آپ لاکھوں دفعہ بھی کہیں کہ میں دیوبندی ہو، لیکن جب آپ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو آپ کو دیوبندی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں تو بریلوی ہے۔ آپ نعرہ رسالت یا رسول اللہ پڑھیں گے تو دیوبندی آپ کو نہیں مانیں گے کہ آپ دیوبندی ہو۔ آپ انہیں کہیں کہ میں نے مونچے بھی صاف کر لی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، وہ آپ کو نہیں مانیں گے۔ نہ دیوبندی آپ کو مانیں گے کہ آپ دیوبندی ہو، نہ آپ کو بریلوی مانیں گے کہ آپ بریلوی ہو۔ تو آئیے مبارک صاحب کا عقیدہ اپناتے ہیں۔ آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ کا عقیدہ یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے میں جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقلد ہوں، اور جناب امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کا عقائد میں مقلد ہوں،
امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہو، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہو، آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں۔ دیوبند میں سے جو بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک، سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد کی تقلید، سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ ان کی تعلیمات سے آشنا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو اور عقائد اہل سنت والجماعت رکھتا ہو، دیوبندی بھی ہمارا وہ والا دیوبندی بھی بھائی ہے ہمارا۔ بریلوی میں بھی جو بندہ بریلوی مسلک کا، وہ سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقلد ہو اور ان کے عقائد امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کی طرح ہو، اولیاء اللہ کو مانتا ہو، وہ بھی ہمارا بھائی ہی ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ حنفیت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ نقش بندی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ چشتی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ قادری۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ سہروردی۔ اور ہماری پہچان ہے سیفی، ہمارا پہچان ہے۔ اس لیے تفرقوں اور مسلکوں کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ قانون ہے۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ نقش بندی سیفی حضرات جو ہے یہ کسی بھی چوکاٹ میں فٹ نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ کوئی چوکاٹ ایسے ابھی تک خالص بنا نہیں جس میں سیفی فٹ آ جائے، اور ایک خالص چوکاٹ ایسے بنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جھنڈا ہے امام ابو حنیفہ کا، جھنڈا ہے امام ابو منصور ماتریدی کا، جھنڈا ہے مجدد الفسانی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، معین الدین چشتی اجمیری کا، شیخ شہاب الدین سہروردی کا، اور اخندزادہ سیف الرحمن کا جھنڈا ہے۔ یہ اپنے پلے یاد رکھیں۔ دیکھیں میں نے کہا دونوں مسلکوں کے جو بھی لوگ اسی عقیدے کو فالو کریں گے ہمارے بھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند کی سربراہ تھے، دیوبند کی سربراہ تھے، اور ان کو ماننے والے ہمارے بریلوی حضرات بھی ہیں اور دیوبندی حضرات بھی ہیں، دونوں ان کو مانتے ہیں۔ انہیں کیوں مانتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی عقیدہ دیوبند والا نہیں رکھا، بریل والا نہیں رکھا، انہوں نے اپنے عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ رکھا ہے۔ بس سب فرقے ان کو مانتے ہیں، سارے ان کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کون واقف نہیں ہے؟ سارے واقف ہے نا۔ اب آئے ہمارے اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں، اور دیوبندی حضرات بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں۔ اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیوبند کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنے آپ کو بریلویت کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ، امام ابو منصور ماتریدی، سیدنا مجدد الفسانی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی طرف منسوب کیا۔ دونوں فریق ان کو مانتے ہیں۔ تو افراط و تفرید سے نکلنا ہے، ہم نے اپنے صاف ستھرا عقیدہ اپنانا ہوتا ہے، اور وہ صاف ستھرا عقیدہ اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام ابو منصور ماتریدی۔ آپ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی اس خط کو آپ ہدایت السالکین میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مبارک کیا فرماتے؟ فرماتے اگر میں نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں تو میں نے کتنی جھوٹ بولے؟ فرماتے ایک جھوٹ یہ ہے میں نہ دیوبند کے علاقے کا ہوں، نہ کوئی دیوبند کا شاگرد ہوں، نہ دیوبند کا مرید ہوں، نہ دیوبند میرا امام ہے۔ فرمایا 4 جھوٹ مجھ پر ثابت ہو جاتے اگر میں کہوں کہ دیوبندی ہوں۔ فرمایا کہوں کہ میں بریلوی ہوں تو بھی 4 جھوٹ مجھ پر ثابت ہو گئے۔ کو مانتا ہوں، نہ بریلویوں کو اس طرح کرتا ہوں، نہ دیوبندی کو مانتا ہوں۔ فرماتے کن کو مانتا ہوں؟ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے؟ امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو منصور ماتریدی، مجدد الفسانی، اور ان مبارکین کے نقش قدم پر چلنے والا جو بھی ہے وہ میرا بھائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں کا بھی آپس اپنے استادوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم نے
ان اختلافات کو نہیں دیکھ رہا. ہم کہتے ہیں ہمارا امام امام ابو حنیفہ ہے. میں امام شافعی کو بھی مانتا ہوں, امام احمد ابن حنبل کو بھی مانتا ہوں, امام مالک کو بھی مانتا ہوں, ساروں کو مانتا ہوں, لیکن میں اپنی امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو مانتا ہوں. ذرا پوچھے رہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی سے فتاوی رضویہ پڑھا ہے, ذرا پڑھ کے سنائے نا. آپ جو بھی فیصلہ لکھتا ہے, کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ میری امام ابو حنیفہ کا قول ہے. جب اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, اتنے بڑے متبحر عالم ہو کے بھی, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اپنا لیڈر منتخب فرما دیں, بس انہیں منتخب کر لیں. تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا یہ عقیدہ مطہرہ تھا. اب ہم اپنے سالکین کے درمیان بڑی اختلافات ہو گئی ہے. آپ جائیں ذرا خیبر پختونخوا کی طرف, آپ جائیں ذرا افغانستان کے سائڈ کی طرف, آپ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا کتنا نزاع اس بات پر چلا تھا, ایک کہ میں دیوبندی ہوں, دوسرا میں بریلوی ہوں, آپس میں. اچھا, کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں سیفی ہوں حنفی ہوں, کسی کا اس پہ نہیں ہوا. جب درمیان میں ان لوگوں کو بٹھایا گیا اور کہا کہ تو کون ہے؟ حنفی ہے؟ ہاں میں بھی حنفی ہوں. تو کون ہے؟ حنفی ہے؟ ہاں میں بھی حنفی ہوں. اچھا تیرا مسلک کیا ہے؟ میں امام ابو منصور ماتوریدی کا. آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں بھی امام ابو منصور ماتوریدی کا. آپ طریقت میں کس کی مرید ہو؟ میں مجدد الفسانی کا. آپ طریقت میں کس کی مرید ہو؟ میں بھی مجدد الفسانی کا. آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت کو فالو کرتا ہوں. آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں بھی اہل سنت کو. تو پھر نزاع اور اختلاف کس بات کا آ گیا ہے؟ پھر تو نزاع اختلاف ایسے آ گیا کہ میں کہوں جی میں پٹھان ہوں, تو کہے پنجابی, تو کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, میں کہوں پنجابی ایسے ہوتے ہیں. لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا یہ فیصلہ تھا. اس مسئلے پر اپنی قائد کو, اپنے رہبر کو, اپنے رہنما کو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو لے لیں, یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خانقاہوں میں اکثر و بیشتر ہمارے جو خلفاء کرام ہوتے ہیں وہ ظاہری علم اور درس و تدریس کی طرف وہ اپنا نگاہ نہیں کرتے. اور جب ظاہری علم اور درس و تدریس کی طرف وہ نگاہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے اختلافات ہوئے. میرے ایک سالک ہے وہاں پر سندھ میں, وہ مجھے خود بتا رہے تھے, میں ایک دفعہ موٹر سائیکل پر سے جا رہا تھا, ماشاءاللہ خوب امامہ ہے اور داڑھی کو ماشاءاللہ انہوں نے خوب مہندی بھی لگائی ہوئی, لباس بھی شریعت غراء محمدی کے مطابق ہے. وہ بتا رہے تھے میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, کچھ رستے میں لوگوں نے مجھے روکا. جب روکا تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں ایک فوتگی بھی ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے جنازہ پڑھانے والا. ہم نے دیکھا, ہم نے کہا اللہ کی غیبی مدد آپ پہنچی ہے, اب جنازہ پڑھائیں. کافی عرصہ ہوا مولوی صاحب کو تلاش کرتے کرتے. انہیں کہا, اس نے مجھے موٹر سائیکل سے نیچے اتارا. کہا میں نے اس کو کہا رک جائے, تھوڑی دیر صبر کر لے, میں موٹر سائیکل سائڈ پہ کھڑا کر دیتا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے جی کھڑا کر دے. کہا جیسے انہوں نے رستے سے ہٹا, میں نے کک ماری اور سپیڈ لگائی, پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, کیونکہ مجھے نماز جنازہ جو آتی نہیں تھی تو میں کیا کرتا, ان کا جنازہ کیسے پڑھ رہا تھا. تو جب حالت یہ ہو جائے اور اسی بندے کو مسند نشین بنائے جائے, اذا کان سید القوم غراب سیہدیہم سبیل السالکین, جب کسی قوم کا سربراہ کوا بن جائے, کوا, تو کوا کہاں جاتا ہے؟ مرداری کی طرف جاتا ہے نا. جب ان کو اپنا سربراہ منتخب کر لیں گے تو وہ مرداری کی طرف لے کے جائے گا. فلہذا سالکین پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی جو محافل ذکر کرنے والے ہیں وہ بھی کم از کم اپنے مریدوں کو حلال و حرام, کوئی نماز, کوئی وضو, کوئی فرائض, کوئی سنن, کوئی مستحبات, یہ ساری چیزیں. ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی نا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری کی آپ مبارک کی درس میں کیا ہوتا تھا, آپ کی محفل میں کیا ہوتا تھا. آپ کو کبھی بزدادی کا درس ہوتا تھا, کبھی ہدایہ کا درس ہوتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا. ایسے ہی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا درس کیسے ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے. آپ مبارک کوئی بھی محفل ایسے خالی نہیں تھی کہ جس میں آپ مبارک درس نہیں دیا کرتے ہوتے تھے. علم فقہ کی, علم العقائد کی, علم القرآن کی, علم التصوف کی, کچھ نہ کچھ وہ فرمایا کرتے ہوتے تھے. تو عرض یہ ہے ان سالکین کے بارے میں, ان خلفاء کے بارے میں جو محافل ذکر کراتے ہیں, وہ اپنے مریدوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم کی ترویج, اگر خود وہ عالم نہیں ہے صاحب محفل تو کسی اچھے سے ایک عالم کو, دینی عالم کو اپنی محفل میں منتخب کر لے اور انہیں بتائیں کہ ہمارے سالکین کے لیے ایک درس دیا کرے.
جو علم الاحکام کا درس ہو، اسی طرح عقائد کا درس ہو، کوئی اور درس جو ہے وہ دے دیں۔ تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا ہوا ہے تکفیر کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو کافر، اس کو بھی کافر، وہ عقیدے میں اس طرح ہے وہ بھی کافر، وہ بھی عقیدے میں اس طرح ہے وہ بھی کافر۔ دیکھیں یہ تکفیر کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے، اور تکفیر کا مسئلہ تو اتنا حساس ہے کہ جب تک کہ گواہ موجود نہ ہو اس بندے پر، اور دیکھیں مومن کے قول میں تعویلات بھی ہوتے ہیں، مومن کے قول میں تعویلات بھی ہوتے ہیں، اگر کسی بندے کے زبان سے ایسی بات نکل گئی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کی تھی، اگر وہ اپنے قول کی تعویل کر لے اور ان کی تعویل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو تو وہ معفو ہے، اس پر کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا۔ دوسری شق اس میں یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ کون لگائے گا؟ عالم، مفتی، متبحر، وہ کفر کا فتویٰ لگائے گا۔ یار مجھے اگر کسی مسئلے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، پچھلے دنوں میں نے نیٹ پہ دیکھا ایک ہمارے صاحب نے دیا ہوا تھا، جلالی صاحب کا ایک دیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ یہ اس وجہ سے یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، بے ادب ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا یہ جو مسئلہ ہے ایسے بالمشافہہ میں ان سے ملا ہوں، میں نے کہا جلالی صاحب نے کیا کہا ہے؟ کہا جلالی صاحب نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خطا پر تھی۔ تو میں نے اسے کہا مسئلہ کیا تھا؟ کہا یہ مسئلہ تھا باغ فدق کا۔ میں نے کہا فدق کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ سعودیہ میں ہے۔ میں نے کہا وہ کس نے کس کو دی تھی؟ کہا اتنا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے باغ فدق کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو نے کیسے جان لیا کہ جلالی صاحب غلط بول رہے ہیں، فلان صحیح بول رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ان پہ فتویٰ نازل کریں فلان جو ہے وہ کافر ہے؟ حدیث طیبہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک ارشاد گرامی ہے، فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ دوسرے بندے کو فاسق کہے یا کافر کہے تو اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے تو وہ فسق اور کفر خود اس پہ طرف پلٹ کے آ جاتا ہے، یہ خود فاسق اور کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت حساس معاملہ ہے، اسی لیے ہمارے ساتھیوں کو یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آپ نے کبھی کسی اور بندے کو بلا، چونکہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو فتویٰ کیسے لگائیں گے کفر کا فتویٰ؟ اسی لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے سالکین پر آپ کفر کی فتویٰ نہ لگائیں، نہیں، عامت المومنین جب تک کہ ان کا کفر صادر نہ ہو، ثابت نہ ہو، اس وقت جو ہے وہ آپ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ چوتھا فارمولہ ہمارے ہاں یہ ہے، مجھے میرے 2 چینلوں پر سوالات آتے ہیں کہ جناب والا یہ سیفی حضرات کیسے سیفی حضرات ہیں، یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے محلے کے قریبی مسجد ہے اور وہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو امام صاحب کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے سالک حضرت کہ میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، امام صاحب نے امامہ نہیں پہنا۔ سالک کہتا ہے میں اس طرح کا ہوں، وہ اس طرح کا ہے، میں اس طرح کا ہوں، وہ اس طرح کا ہے۔ تو اگر امام میں عقائد کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے، اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ عقائد کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر عقائد میں بھی ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں بہت اہل سنت والجماعت کے علماء ہوتے ہیں ہمارے، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور یہی علماء اور صوفیاء کے درمیان اختلافات کا سبب بنتے ہیں کہ وہ علماء کہتے ہیں بھئی یہ میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جب نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتا، اور جب مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو پھر کیا کروں؟ ارے بھائی مجھے ایک بندے نے شکایت کی فلاں مولوی صاحب جو ہے اس نے امامہ اتارا ہوا ہے، میرے بھائی جناب احمد حسین پاچا صاحب یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ بھئی فلاں مولوی صاحب جو ہے وہ سر پر امامہ نہیں رکھتا، اسی لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ فرماتے، میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس مسواک ہے جیب میں؟ کہنے لگے نہیں یہ مسواک۔ میں نے کہا تو نے سرما کیا ہوا ہے؟ کہا سرما نہیں کیا ہوا ہے۔ میں خوشبو لگائی بھی ہے؟ نہیں لگائی۔ حضور کی ہزاروں سنتیں تو تم نے ترک کی، اگر ایک سنت اس نے ترک کی تو کیا ہوا؟ ایک سنت اس نے ترک کی اور ہزاروں سنتیں آپ نے خود ترک کی۔ ہاں تو ایسے بن جا جیسے اخونزادہ سیف الرحمان، پھر اس کے پیچھے نہ پڑ۔ کوئٹہ میں ہمارے سالک ہے، بڑے جذباتی ہے، تو مریدین سالکین بیچارے جو ہے وہ جلالی بہت ہے، آپ جانتے ہو میں نام نہیں لوں گا،
تو جلالی صاحب ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اپنے مریدوں کے ساتھ شفقت کرو، رحم سے پیش آؤ، حضور کی یہ خواہش ہے، حضور رؤوف الرحیم ہے، رحمت کرو۔ کہنے لگے نہیں نہیں، مبارک صاحب ایسے کرتے ہوتے تھے، مبارک صاحب ایسے کرتے ہوتے تھے، مبارک صاحب ایسے کرتے ہو۔ اور میں نے اللہ کے بندے، تو پہلے مبارک صاحب بن جا، پھر ویسے کام کرتے رہو۔ ابھی مبارک صاحب بنے ہی نہیں ہے، صرف یہ چیز سیکھا ہے مبارک صاحب سے کہ جلال کرتے ہوتے تھے، یہ سیکھا ہے مبارک صاحب سے۔ مبارک صاحب کے تو اور بھی بہت سارے عادات تھے، پہلے مبارک صاحب جیسے بنو، اس کے بعد پھر کرو۔ مبارک صاحب میں تو یہ تاثیر تھی، آپ میں یہ اثر تھا کہ اگر کسی کو ایک تپڑ بھی مارتے نا تو اس کی دل میں یہ خواہش ہوتی دوسرا بھی مار دے ہمیں، اور پھر وہ فخراً یاد کرتے ہوئے، میاں صاحب کا صاحبزادہ ہے نا آصف صاحب، وہ جہاں بھی جاتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں مبارک صاحب نے مجھے ایک تپڑ دے مارا تھا۔ یار صاحبزادے کو کوئی تپڑ مارے تو وہ پھر خود کہے گا، لیکن مبارک صاحب کی تپڑ میں اتنی محبت تھی کہ وہ ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے تپڑ ماری۔ تو اگر مبارک صاحب علیہ الرحمہ 3 تپڑ مارے تھے ان کو، تو مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی جیسے آپ بن جائیں گے وہ پھر ٹھیک ہے جی، کام ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے علماء کے پیچھے دیکھو، مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ مبارک کیا فرماتے؟ آپ فرماتے علماء کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں ایک عالم ہے، بے عمل ہے، لیکن عقیدہ ان کا اچھا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی عقیدے کے اچھے ہونے کی وجہ سے، ان کا اچھا عقیدہ ان کی ناعمل کو، بے عملی کو اپنی نورانیت میں ڈانپ لیتا ہے بس۔ اور فرماتے ہیں بد عقیدہ ہو، با عمل ہو، ان کی بد عقیدگی ان کی عمل کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ تباہ کر جاتا ہے۔ اور ایک مرید نے آپ کو خط لکھا ہے، ایک سالک نے آپ کو خط لکھا ہے، تو سالک نے جب خط لکھا ہے تو اس میں لکھتا ہے کہ میں نے کچھ نذرانہ تحفہ بھیجا ہے علماء اور صوفیاء کے لیے، پہلے لفظ علماء، تو آپ مبارک اس مکتوب شریف میں کیا تعریف فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، مجھے آپ کی اس خط سے خوشبو آ رہی ہے کہ آپ نے علماء کو مقدم ذکر کیا اور صوفیاء کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ یار یہ علماء ہے، یہ دین کے حامل ہے، یہ جو کچھ بھی ہے بے عمل بھی ہو، یعنی بے عمل بھی ہو۔ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات کی تھی، وہاں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، میری تصویر کسی نے لی تھی، ہمارے اس صف میں وہ بندہ موجود بھی ہے، مجھے بڑی گالیاں اس نے نکالی۔ انہیں کہا تم وہ طاہر القادری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، وہ داڑھی منا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں۔ میں نے کہا جیسے بھی ہے عالم ہے نا، تو بتا تیرے پاس علم ہے، اور علم جو ہے وہ نور ہے، علم جو ہے وہ رحمت ہے، عالم اللہ کا صفت ہے، اللہ اپنا صفت کسی بندے کو دے دے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اللہ کا صفت ہے صوفی؟ اللہ کا صفت صوفی ہے؟ نہیں ہے صوفی، لیکن اللہ کا صفت عالم ہے، عالم، اور وہ اپنا صفت کسی بندے کو دے۔ تو فلہذا ہمیں دوبارہ یہ شکایت نہ ملے کہ ہمارے سلسلے کے سالکین جو ہے وہ کسی عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تیسری بات جو ہمیں فتنے میں ڈالا گیا ہے، اور جو سارے فتنے ہیں، یہ 6 انچ والی چیز ہے، یہ والی ایک چیز ہے، اس نے ہمیں فتنے میں ڈالا ہوا ہے، اسے ہمیں فتنے میں فساد میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ چیز بری نہیں ہے، چیز اچھی ہے، استعمال کرنے والے اپنے استعمال کو، اپنی ذہن کو، اپنی خیال کو، اپنی سوچ کو اس میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو جامد ہے، خاموش ہے، آپ ان کو جو بتاتے جائیں گے وہ آگے اس کو فارورڈ کرتا جائے گا، وہ آگے بولتا جائے گا اس طرح۔ آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہوگا، آپ برے طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ برا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا کھولیں نا اپنے نیٹ کو، ہمارے یہاں لاہور میں ایک ہے، مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ان کے خلاف اعلان بھی فرمایا تھا، میاں صاحب گواہ ہے، مجھے پشاور سے بھیجا تھا ان کے لیے، نام میں نہیں لوں گا، نوری بقیہ نام آپ خود سمجھ لیں۔ ان کے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ محافل میں کس طریقے سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں، وجد و حال و کیفیت کی کوئی انکار نہیں ہے۔ ابھی ہماری مذاکرات ہو رہے تھے ان لوگوں سے جو ہم پہ اعتراضات کر رہے ہیں، ان سے ہمارے وہ وجد کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وجد کو ہم مانتے ہیں، وجد کے ہم کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ لوگ وجد کے جب ویڈیو بناتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس سے مطلب کیا ہوگا؟
اس سے مطلب خودنمائی ہوگی نا کہ دیکھو میری توجہ میں اتنا اثر ہے، میری محفل میں لوگ اس طرح کی وجد میں ہے، میری محفلوں میں لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ بھائی علم نااہل کی پاس پہنچانا ایسے ہیں جیسے کسی سور کے گلے میں آپ سونے کا چین ڈال دیں۔ تو جن بندوں کو تصوف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وجد کے بارے میں پتہ نہیں ہے، طریقت کے بارے میں پتہ نہیں، اور خدا کے بندوں ان کے سامنے آپ اپنی ویڈیوز کیوں شیئر کرتے ہو؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اسی چیز کے لیے استعمال کرنا، یہ سراسر جرم ہے، یہ سراسر غلطی ہے۔ اتنے آپ لوگ اگر صوفی ہو، ہم اتنے صوفی ہے تو چلو بھائی اپنے سامنے کیمرہ رکھو، قرآن، حدیث، ائمہ، فقہا، مجتہدین کے قول سے اپنے اس وجد کو ثابت کر لو، پہلے ثابت کر لو، اس کے بعد اگر دو گے تو چلو کوئی بات بنی، ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، فیصل آباد والوں کا ویڈیو میں نے دیکھا، پیر صاحب جو ہے وہ اپنی ویسکٹ بھی اتارتا ہے اور پھر صفوں میں یوں کر کے جاتا ہے، 10 بندوں کو ادھر کھڑا کیا ہے، 10 کو ادھر کھڑا کرتے ہیں، اس کا اور کام نہیں ہے، ہاتھ ہلانا ہے، بس یوں ہاتھ ہلائے، میں تو اسے مان لوں گا، آپ تو مان لیں گے، جو دیکھنے والے ہیں وہ مانیں گے، چلو مان بھی لیا، وہ اس کو کہیں کہاں سے یہ ثابت ہے جو آپ کر رہے ہو؟ یہ کوئی کہیں ثابت ہے جو آپ کر رہے ہو؟ آپ کو کوئی بلیم نہیں کرے گا، بلیم کرتا ہے تو مرکزی آستانہ فقیر آباد کو بلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری مرید ہے، آپ لوگوں کی مریدین ہے، آپ لوگ یہ کرتے ہو۔ اسی لیے اس ویڈیو کو میں درخواست کرتا ہوں آپ سب خلفائے کرام سے کہ جہاں بھی محفل ہو وہاں پر پہلے سے اعلان کرایا جائے کہ بھئی آپ کے موبائل فون بند ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، 2 منٹ کے لیے آپ موبائل کو اٹھا کے جب ویڈیو بنا رہے ہو، یہ 2 منٹ تمہارے ضائع جا رہے ہیں، بجائے اس کے تم ویڈیو بناؤ، بیٹھو، اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو۔ بھائی تمہاری ویڈیو میں ثواب ملے گا یا تمہیں ذکر میں ثواب آئے ہو یہاں فلم بنانے کے لیے یا ذکر کے لیے آئے ہو؟ تو آئے ہو ذکر کے لیے۔ بھائی یہ نہیں ہے میں 2 چینلیں چلا رہا ہوں، میں 2 چینل چلا رہا ہوں، اور دونوں چینلز سے چلا رہا ہوں تو دونوں چینلز میں اپنے سلسلے کی، اپنی مذہب کی، اپنی دین کی، اپنی شریعت کا دفاع کرتا ہوں۔ آپ بھی میدان میں آ جائیں، سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس تو آپ بھی آ جائیں، آپ بھی اس میں سے، ہاں ویڈیو بنانی ہے کسی عالم کی تقریر جو آپ کے محفل میں ہو رہی ہو، اچھے عالم، بہترین عالم، ان کی ویڈیو بناؤ، اسی کو اپلوڈ کر لو، بعد میں دیکھو لوگ کیسے متاثر ہو جاتے۔ وجد اور حال سے کوئی لوگ متاثر تمہاری نہیں ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے تمہاری اس نعتوں کے پیچھے جس میں وجد و حال و کیفیت ہوتی ہے، لوگوں نے کیا کیا اس میں کلپس چڑھائے ہوئے ہیں۔ کسی نے لکھا ہوا ہے کرنٹ بابا، میں بھی کراچی گیا تھا، ایک ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا تھا، جب ہمیں دیکھا تو گاڑی روکی، رک جا سائڈ پہ کر لو، میں سائڈ پہ کر لی گاڑی، میں نے کہا ہاں جی بھائی، کہا آپ کرنٹ پیر ہے؟ آپ کرنٹ پیر ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب کرنٹ پیر ہے؟ کہنے لگے وہ میں نے ویڈیو دی کہ جیب سے موبائل نکالی، ویڈیو نکالی، اس نوری صاحب کا ویڈیو دیکھا، کہا نہیں آپ کا شکل الگ ہے، ان کا شکل تو الگ ہے، لیکن آپ بھی کرنٹ پیر والوں کا مرید ہو۔ بھائی کردار ایسے اپناؤ کہ لوگ تجھے کرنٹ پیر نہ کہے، لوگ تجھے کہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تمہیں دیکھے تو اللہ یاد آئے ان کو، تمہاری ویڈیو یاد نہ آئے، تمہاری ویڈیوز اس کو یاد نہ آئے، تو آپ اپنے موبائلوں کو بند رکھیں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے آج کے بعد کہ کسی بھی سالک کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تو پھر ان تک رسائی ہوگی اور اس بندے کو مسند خلافت اور اس کی محفل کو روکا جائے گا۔ ایک اور شق ہم نے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرو، لیکن سوشل میڈیا کو آپ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے لیے استعمال کر لو۔ ایک اور ہم نے آپس میں کی ہے کہ خلفائے کرام جو ہے وہ اپنی مریدین کو دوسرے مشائخ کرام اور دوسرے خلفاء کی محافل سے روکتے ہیں، ان کے محافل سے وہ روکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کہتے ہیں فلاں خلیفہ صاحب نے یہ کیا، فلاں خلیفہ صاحب نے، آپ ان کی محفل میں نہ جایا کرو، یہ آپ کی محفل میں نہ آیا کریں، آپ ادھر نہ جاؤ، یہ ادھر نہ جائے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو خلفاء حضرات ہیں وہ اپنی مریدین، اپنی سالکین کو دوسرے خلفاء کرام کے پاس بھی بھیجیں گے، دوسرے اولیاء اللہ کے پاس بھی۔ یہ لازم نہیں کہ صرف سلسلہ عالیہ سیفیہ کے خلفاء کے پاس بھیجیں،
دوسرے مشائخ تھوڑے ہیں، سلسلہ علی قادریہ کے مشائخ ہے، چشتیہ کے مشائخ ہے، مجدد الفسانی سرہند میں ہے، اور آپ لوگوں کی شالیمار باغ کے بیک سائڈ پہ حضرت مخدوم ایشان رحمۃ اللہ تعالی کا بازار ہے، آپ قادری ہے اور مجدد الفسانی نقش بندی ہے۔ آپ کے مریدین جب وہاں سے واپس پلٹ کے آتے ہیں تو آپ ان کو فرماتے ہیں حضرت مخدوم ایشان کی بارگاہ میں جایا کرو، ان سے بھی فیض حاصل کرتے رہو۔ اور ہم نے کیا کیا ہے، میرا مرید ہے تو اس کا مرید ہے، میرا مرید اس کے پاس نہیں جائے گا، ان کا مرید ان کی طرف نہیں جائے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے اگر کسی ایسے بندے کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی مریدوں کو دوسرے خلفاء کی محافل میں جانے سے روکا ہے تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور شق جو ہم نے لکھا ہوا ہے وہ شق یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں اور تصوف کے اصولوں میں تو یہ بات ہے کہ ایک خلیفہ صاحب سے، ایک شیخ سے آپ نے اکتساب کیا اور وہ کچھ محدود آپ کو ترقیات دی، آپ کو عروجات دی ایک محدود جگہ پر، اور پھر اس میں سے آپ آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک خلیفہ کے مرید اکتساب کے لیے مزید فائدہ لینے کے لیے دوسری خلیفہ سے بیعت کر لے اگر وہ ان کو آگے منازل طے کرا سکتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خلیفہ میں جس کا وہ مرید ہے اور ان کی شریعت یا طریقت کے اصول میں کوئی فطور رہی تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے خلیفہ کے پاس جائیں، لیکن ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ دونوں خلفاء کے درمیان اختلاف نہ بن جائے، اور دونوں خلفاء کے درمیان اختلاف بنتا ہے۔ میرا مرید اگر تیرے پاس جائے، میں ناقص ہی صحیح اور تو کامل ہی صحیح، لیکن اگر آپ کے پاس جائیں گے تو مجھے میرا بیٹا ہے نا مجھ سے الگ ہو کے تیرے پاس گیا ہوگا تو مجھے دل میں خلش ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتی ہے۔ فلہذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک خلیفہ صاحب کے مرید دوسری خلیفہ کے پاس اگر جائیں گے تو اکتساب فیض کریں گے، ان کے مرید نہیں ہوں گے، وہ خلیفہ اس دوسری خلیفہ کے مرید کو مرید نہیں بنائیں گے، اکتساب کر لے، محفلوں میں آئیں بیٹھے سارا کچھ کرے۔ یہ بھی ہم نے ایک کیا۔ ایک اور بھی جو ہمارے سلسلے پر بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں کشف اور خوابوں کو بڑھا دیا جا رہا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا جبریل آئے اور اس نے مجھے کہا تم یوں کر لو۔ ایک ہمارا ساتھی ہے سندھ میں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مدنی سرکار میرے خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا فلاں کو کہو یہ پل بنا دے۔ میں ان کے پاس گیا تھا تو محفل ختم ہوئی، وہ اجرک سندھی اجرک پہنتے ہیں، اجرک لے کے آیا اور کچھ پیسے لے کے آئے، مٹھائی اور ٹوتھ پیسٹ اور برش اور یہ شیمپوز وغیرہ لے کے آئے۔ تو میں نے کہا خیر ہو، انہوں نے کہا میں نے آقائے نامدار سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ساتھ ہی ان کا ایک مرید کھڑا تھا، وہ یہ تصویریں لے رہے تھے، تو کہا میں نے دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے مجھے کہ تمہارے پاس کون آیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس یہ ارجان صاحب آئے ہیں۔ کہا نہیں تو نے نہیں پہچانا، تیرے پاس مبارک صاحب کی رگوں میں بہنے والا خون آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی قربان، وہ آئے ہیں، تو مجھے فرمایا ان کو اجرک پہناؤ، ان کو شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ دے دو، ان کو 5000 روپے تحفے میں بھی دے دو۔ میں نے کہا یہ بندہ جو کڑا ہے تصویریں جو لے رہا ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تصویریں بھی لے؟ کہا ہاں حضور نے فرمایا کہ تصویر بھی لے لے۔ اللہ اکبر۔ تو کشوف اور واقعات جو ہے نا اور خوابیں، اس کی تعبیر جو ہے وہ اپنی مرشد سے جانیں گے، بھائی نیٹ سے نہیں جانیں گے، فیس بک سے نہیں جانیں گے۔ چھوڑ دیں اس فیس بک کو، کیا آپ اپنی خواب کو فیس بک میں دیں؟ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس نے آدم علیہ السلام کو یہ کہا تھا، آدم علیہ السلام نے مجھے کہا میں تجھ سے بڑا راضی ہوں۔ بھائی تجھے پتہ ہے مجدد الفسانی نے کیا شرائط لگائی ہوئے؟ مکتوب نمبر 252 میں دیکھیں، جلد اول میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو بندہ خواب دیکھے یا کشف دیکھے، بسا اوقات وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ایک شیخ نے نوازا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فیض دیا ہوا ہے، خواب میں نے دیکھا۔ فرماتے تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، وہ آپ کی مرشد کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو بمثل شیخ عبد القادر تجھے دکھایا گیا ہے اور اس نے تیری مدد فرمائی ہے، کیونکہ تیری دل میں شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت زیادہ ہے تو تیرا مرشد بڑا لجپال ہے، اس نے کہا میں اپنی مرید کو وہی کچھ دکھاؤں جس سے اس کو محبت ہو گئی ہے۔ بس ادھر آپ طرف
طرح کسی اور کے ساتھ بنا وہ اس کے کسی سے رابطے نہیں رکھتے نا جی، گمراہ کر رہے لوگ. جی جی. اچھا آپ کو بتاؤں، ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ خاتون. خواب میں آپ کو بتاؤں نا کہ خواب کیسے دیکھتے اور تعبیر کیسے ہوتا ہے. زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا ہے ایک تخت بنا ہوا ہے، میں تخت پر چت لیٹی ہوں، بالکل ننگی ہوں، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور مجھ سے ہم بستری کرتے جا رہے ہیں. خواب خراب ہے نا. خواب کیسا خواب ہے؟ اگر کسی کو بتایا جائے وہ کہے یہ شیطانی خواب ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، اس کی تعبیر فرمائی ہے. فرماتے ہیں یہ خواب جو ہے یہ ایسے ویسا خواب نہیں ہے. خواب تو ایسا ہے کہ زبیدہ خاتون ایک ایسا کام کرے گی جس کی وجہ سے پوری عالم کو فائدہ ہوگا. اور زبیدہ خاتون نے کہا پتہ نہیں میں کیا کام کروں گی، مجھے تو یہ نہیں معلوم تھی کہ کیا کام کروں گی. پھر کیا ہوا، زبیدہ خاتون حج پہ آئی. جب مینا میں آئی نا تو دیکھا مینا میں پانی کی بہت قلت ہے، پانی نہیں ہے. تو زبیدہ خاتون نے فرات سے عراق سے ایک نہر اپنی پیسوں سے کھدوائی، ہارون رشید کے پیسوں سے نہیں، اپنے پیسوں سے کھدوائی اور منا تک مزدلفہ تک وہ پانی لے کے آئی. حجاج جب بھی آتے اسی میں سے پانی پیتے، اسی میں سے وضو فرماتے ہوتے تھے سارے. حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے جب میں پہلی بار حج پہ گیا تھا تو اسی نہر سے میں نے وضو کیا تھا، اسی نہر سے میں نے پانی پیا تھا. اور وہ نہر آپ نے کھدوائی. آج بھی اگر اللہ کریم آپ کو توفیق دے اور آپ وہاں جائیں گے تو عرفات سے وہ بلکاتا ہوا مزدلفہ اور منا تک وہ نہر. تو بھائی خواب کچھ اور ہوتے ہیں، تعبیرات اس کے کچھ اور ہوتے ہیں، اور آپ نے جا کے اس کو نیٹ پہ ڈالا، اور جب نیٹ پہ ڈالیں گے تو پتہ ہے آگے والے کیا تعبیر اس کو نکالیں گے. تو خواب اور کشوف پر اعتبار نہ کریں. مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کشوف کیا ہے، کشف. فرماتے تلک الخیالات تربا بہا اطفال الطریقہ. فرماتے یہ کشف جو ہے یہ ایسے خیالات ہے جس میں تصوف کی بچوں کی تربیت کی جائے. لالی پاپ بچے کو لالی پاپ دکھایا جاتا ہے، وہ بچہ خوش ہوتا ہے. آپ ان کو لالی پاپ دکھاتے رہو اور پیچھے آتے رہو، بچہ تمہارے پیچھے آتا رہے. یہ لالی پاپ ہے. بھائی تو لالی پاپ پر اتنا مغرور ہے. تم نے دیکھ لیا، مجھے ایک ہمارے سالک نے کہا میں نے آنکھیں بند کر لی تو مجھے سبز رنگ کی لائٹ نظر آئی، پھر ریڈ کلر کی فلان مجھے نظر آئی، تو ایسے ایسے مجھے یہ مناظر نظر آئے. بھائی جو بھی منظر آپ کو نظر آئے صاحب تعبیر اور اپنی شیخ کو بلا توقف عرض کرو، برائے مہربانی کسی اور کو نہ بتاؤ. تو اگر آئندہ سے کسی بھی نٹ پر کسی کے خواب، کسی کے بشارات، کسی کے کشف، اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ہے مجھے اشارہ ہوا ہے. یہ کس چیز کا اشارہ ہوا ہے؟ کس نے اشارہ دیا تمہیں؟ اشارہ ہوا ہے. تو جا اپنی مرشد سے پہلے اپنی اشارے کے بارے میں پتہ کر کہ اشارہ کس لیے ہوا ہے. اسی لیے اس اشاروں کو آپ چھوڑ دیں، نٹ پر نہ دیں، بلکہ وہ اپنے مرشد کے بارگاہ میں عرض کرتے جائیں. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سالک آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بچپنی کی عمر میں ہے، چھوٹا بچہ ہے، میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا، وہ بڑا خوش تھا. اس نے کہا میں نے اتنا بڑا خواب دیکھا، میں نے حضور کو گود میں اٹھایا ہوا اتنا بڑا خوش. مبارک صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا خوش مت ہونا، جو حضور کو جس کیفیت میں دیکھیں گے ان کی وہ اپنی حال ہے. تو ابھی بچہ ہے اسی لیے تو نے حضور کو بچپنے میں دیکھا ہے. اور ایک خواب کتنا عظیم ہے، بڑا ہے کہ میں نے حضور کو خواب میں اٹھایا، چھوٹا بچہ ہے، وہ تو بڑا مغرور تھا، لیکن اس کے غرور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی تعبیر نے توڑی. فرمایا نہیں، تم نے اپنی عکس کو حضور کے آئینے میں دیکھا ہے. اللہ کے یہ بندے ہوتے، اسی لیے اپنی تعبیرات خود مت کر لیا کرو. کشوف اور یہ سارے کچھ جو ہے وہ وہاں پر چاڑو. ایک اور صورتحال ہے کہ وجد اور تواجد. وجد جس بندے پر طاری ہو جائے تو ان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہے. اور احادیث طیبہ، قرآن عظیم الشان، ائمہ، فقہا، مشائخ کے اقوال سارے مملو ہے کہ خشیت اللہ، اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر کی وجہ سے جس پر کیفیت آ جائے کوئی حرج نہیں. ہمارے جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ ہماری وجد پر اعتراض نہیں کرتے، وجد پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. وجد تو حق ہے، ہو جاتا ہے، سب کو ہو جاتا ہے. وجد کا انکار کوئی نہیں کر رہا. انکار کر رہے ہیں تو تواجد کا انکار کر رہے ہیں. زبردستی اپنے اوپر حالت طاری کرنا، اس کا انکار کرتے ہیں. اس میں بھی فقہا اور علماء کا قول یہ ہے
کہ وہ تواجد جو آپ زبردستی اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، آپ کو وجد نہیں آتا، وہ بھی محمود ہے، اچھا ہے، لیکن ایک دو شرائط پر۔ ایک شرط یہ ہے، آپ نے کسی وجد والے کو دیکھا رو رہا ہے، اس پر کیفیت ہے، طاری ہے، اور آپ پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتا، تو آپ اپنی نیک نیت سے کہ پروردگارا یہ تیرے بندے پر تیرے فیوزات و انوار و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، مجھ پر نہیں ہو رہا، مولا میں بھی ویسی پوزیشن بناتا ہوں، مجھے بھی ان بندوں میں شمار فرما دے۔ یہ محمود ہے۔ فقہاء نے اس کو، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، روتے جائیں روتے جائیں، اگر رونا نہیں آتا تو رونی جیسے صورت تو اپنائیں نا، یہ جائز ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ ریا کے لیے نہ ہو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں آج کل کے دور میں کوئی ایسے تواجد آپ نے دیکھا ہے جو اس مقصد کے لیے ہو یا جو ریا سے خالی ہو؟ کوئی تواجد ایسا نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں تواجد بھی اگر کرایا جاتا ہے تو کس لیے کرایا جاتا ہے؟ یار میرا پیر صاحب کہتا ہے، ایک بہت مشہور معروف پیر صاحب ہے فیصل آباد کے، ان کے اگر محفل میں جائے کوئی بندہ اور ان کو وجد نہ ہونا، وجد تو نہیں، تواجد نہ ہو، تو وہ اسے نکال دیتا کہ جا تو بڑا منحوس بندہ ہے، تجھے وجد ہی نہیں ہو رہا۔ اور ان للوجد مراتب، بھائی وجد کی بھی بہت مرتبے ہیں، صرف ہلنا جلنا وجد نہیں، رونا بھی وجد ہے، سلگنا بھی وجد ہے، رونگٹے کھڑا ہونا بھی وجد ہے، بہت سارے وجد کے اقسام ہے۔ تو تواجد خدا کے لیے اگر اس نیت سے، محمود نیت سے کرتے ہو نا، تو جاؤ کسی کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹ بند کر دو، اور پھر اس وجد والے بندے کو یاد کرو اور وہاں پر تواجد کرو، ربا تو دیکھ رہا ہے اور میں ہوں بس۔ لیکن لوگوں کے سامنے کرنے سے یہ تواجد نہیں، یہ محمود تواجد نہیں ہے، یہ آپ پر بھی اعتراض ہے، سلسلے پر بھی اعتراض ہے، مشائخ پر بھی۔ تو اس کام سے برائے مہربانی اجتناب کرتے جائیں گے۔ ایک اور شق جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ہے خواتین کے محفلوں والا چپٹر۔ انتہائی فساد ہو گئے، بہت فسادات ہو گئی۔ خواتین کی محافل دیکھو، خواتین کے لیے بھی ایک اقتصاب ہے، تصوف ہے، طریقت ہے، شیخ کامل مکمل کی تلاش ہے، رابعہ بصریہ، رابعہ عدویہ، صحابیات، اس کے علاوہ حضرت بی بی معصومہ اور بہت سارے خواتین حضرات اکتساب کیا ہے، مشائخ سے ذکر لیا ہے، تصوف کیا ہے، لیکن کیسے؟ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اگر ایک مرد اور ایک خاتون ایک کمرے میں اللہ کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر مرد ہو حسن بصری اور خاتون ہو رابعہ بصریہ تب بھی میں جواز نہیں دیتا کہ وہ بیٹھ جائیں آپس۔ یار حسن بصری اور رابعہ بصریہ دونوں اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہو تو میں ان کو اجازت نہیں دوں گا، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، سراسر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا خواتین کے لیے کیا کریں؟ خواتین کے لیے خاتون ہی کو نائب بنا لے، بس انہیں نائب بنا لے، وہ ان کو تربیت کرے، ان کو ذکر دے، ان کو توجہ کرے، ان کے اسباق کو بلائے، تو مرد کا وہاں داخلہ ممنوع ہو تو فسادات نہیں ہوں گے۔ یہ آتے ہیں جب آپ تھوم نہیں کھاؤ گے تو آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، لہسن کھاؤ گے تو بدبو آئے گی نا۔ اور حدیث شریف میں ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان جس بندے کو جکڑنا چاہتے ہیں عورت کو استعمال کر دیتے ہیں، عورت استعمال ہو جاتی۔ ہمارے ایک بہت مزاحیہ ایک مقرر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ کبھی ماں کے روپ میں ہوتی ہے اور کبھی وہ بہن کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی بہن، کبھی دادی، کبھی نانی، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی فلاں روپ میں ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہوتا تھا سارے روپوں پر لعنت ہو عورت کی۔ اگرچہ ان کی یہ بات تو قابل تصدیق نہیں ہے کیونکہ اس میں ماں بہن اتنے عظیم رشتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جو فساد کی جڑ ہوتی ہے یہ عورتیں۔ اور اسپیشلی جب آپ نام لیتے ہو کہ میں صوفی ہوں اور پھر عورتوں کی محفل، ہاں اس شرط پر اس کو اجازت ہے کہ شرعی پردے کا لحاظ رکھا جائے۔ اور بہت سارے میں نے سنے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے ان کو کہتے ہیں میرے چہرے پہ نظر رکھو، خاتون کو کہتے ہیں میرے چہرے پہ نظر رکھو، مرشد کا ان پہ نہیں، یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو حکم ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، وقل للمؤمنین، مومنوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، وقل للمؤمنات،
मोमिनात को कहो कि यग़ुद्दना मिन अबसारिहिन, आप अपनी नज़रें नीचे रखो, झुकाए रखो। तो शरई पर्दे के लिहाज और फिर उस औरत का एक मुहर्रिम साथ बैठा हो तो फिर उनके लिए इक्तिसाब और फैज़ का जो तरीक़ा अपनाया जाता है उसे अपना दे। और आखिरी शक जो हमने लिखा हुआ है वो ये है कि गैरों की अलामात को ना अपनाएं। आपको लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपको आका की इत्तिबा में बहुत ही हसीन तरीन काम है। हर अदा में मेरे आका को फॉलो करें, हर अदा में फॉलो करें। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे की अदाएं हमें मालूम नहीं कि उनकी अदाएं कैसे हैं, तो फिर क्या करें? आप अपने मुर्शिद कामिल मुकम्मिल को देके उनकी अदा को अपनाते रहेंगे। बस गैरों के अदाओं को ना अपनाएं। और हमारे तो अल्लाह करम फरमाए, खुलफा की भी अपने अपने स्टाइल्स हैं ना। तो मैं आप सारों को नसीहत करूँगा, आपने जिसको फॉलो करना है, आपका आइडियल रहबर अखुनज़ादा सैफुर रहमान होना चाहिए। उस एक हस्ती को फॉलो करेंगे ना, सारे उस पर मुत्तफ़िक़ हैं, किसी को उससे इख्तिलाफ नहीं है, सारे उसे, आप उनको फॉलो करें, गैरों की अलामात को ना अपनाएं। जब गैरों के अलामात अपनाते हैं तो उनके साथ मुशाबहत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के जुमले में से हम होते हैं। इस 12 शिक़ों को हमने यहाँ तरतीब दिया है और इसमें मैंने जिस तरह अर्ज़ किया है ये मरकज़ी अस्तानी की तरफ से है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ की कॉपियाँ बनाई जाएगी और कॉपियाँ बनाने के बाद ये आप सबको दी जाएंगी। और अगर इन उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कोई भी सालिक या खलीफा पकड़ा गया तो उनके लिए और सज़ा नहीं है, ये सज़ा उनके लिए कि उसको मसनद खिलाफत से हटाया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मीडिया पर ऐलान किया जाएगा कि ये बंदा हमारे सिलसिले से नहीं है। मुझे मियाँ साहब की तरफ से भी एक आया है कि जो सालिकीन अपने शेख के महफिल में भी नहीं जाते और नहीं फ़कीराबाद आते हैं तो उनके बारे में भी हुक्म है कि वो अपने मुर्शिद से राबिता करें और मरकज़ी अस्ताने से राबिता कर लें। देखिए, अपने शेख के पास 40 दिनों में एक दफ़ा जाना लाजमी है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नहीं जाएंगे तो उनके और शेख के दरमियान शैतान हायल होता जाएगा। और अगर मरकज़ी अस्ताने में आपका राबिता होगा तो आप ऐसे आला किस्म की शरीयत के मुताबिक बातें सुनेंगे, यहाँ पर आपकी तरबियत होती रहेगी। देखो, हम गैरों से क्यों मुखातिब नहीं हैं, आप लोगों से मुखातिब है, इसीलिए कि हम आप सबको अपने भाई बेटे बच्चे तसव्वुर करते हैं। बंदा अपने बच्चों से खुल के बात कर सकता है, अपने बेटों से खुल के बात कर सकता है। इसीलिए ये मुबारक साहब अलैहि रहमा का गुलिस्तान है, इसका एक एक पत्ता, एक एक शाख, एक एक दरख्त ये मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, मुहतरम है। और अगर किसी पत्ते में भी पतझड़ हो जाए ना, तो एक पत्ता भी गिर जाता है तो हमें दुख होता है, हमें दुख होता है कि हमारे बाग का एक पत्ता जड़ गया, गिर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस आइन को फॉलो करते जाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कॉपियाँ आपको मिलती जाएंगी। जो लोगों ने सुना है वो अगलों तक इसको मुंतकिल कर ले इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मीडिया पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लिप्स आ जाएंगे, अगर आप दूसरे लोगों को भी सुनाना चाहें तो उनको सुना ले। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।